بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 26 جولائی 645 کو جب یزید پیدا ہوا تو اس کی ماں محسوم کی طلاق ہو گئی۔ محسوم اپنے بیٹے یزید کو لے کر اپنی قبیلے کلبیہ چلی گئی۔ یہ قبیلہ ابھی نیا مسلمان ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کی رسم و رواج اور رہن سہن ابھی بالکل عیسائی جیسا تھا۔ چنانچہ اسی عیسائیت کے ماحول میں یزید کی پرورش ہوئی۔ یزید بچپن ہی سے بندروں کو پالتا تھا۔ جب بڑا ہوا تو اس نے شراب پینا شروع کیا اور بے حیائی کاموں میں بھرپور حصہ لیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یزید کی بدترین اور عبرتناک موت کا ذکر کریں گے۔ پیارے ناظرین، انتہائی مخالفت کے باوجود بھی یزید 60 ہجری کو تخت پر بیٹھے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر عتبہ کو خط لکھا کہ عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابوبکر، حضرت عبداللہ بن عمر اور سیدنا امام حسین سے میری بیعت لی جائے۔ جب ان سب نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو یزید نے دوسرا خط یہ لکھا کہ نواسہ رسول سیدنا امام حسین سے زبردستی بیعت لی جائے۔ اس لیے گورنر مدینہ حضرت امام حسین کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اگر میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو مدینہ میں قتل و غارت ہو سکتی ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ میں کوفہ کی طرف نکلے۔ حضرت امام کے ساتھ آپ کے گھر والے اور کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے، لیکن 18,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین کی بیعت توڑی دی، جس کے بعد میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ میدان کربلا کا واقعہ ہی یزید کا سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ جبکہ یزید کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کو کوفہ کی طرف آ رہا ہے، یزید نے عبداللہ بن زیاد جیسے سخت دل گورنر کو کوفہ میں مقرر کر دیا۔ ان کو یزید نے کہا کہ حضرت امام حسین سے بیعت لو، اگر وہ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا تو اسے جنگ کرو۔ عبداللہ ابن زیاد کی حکم کو مانتے ہوئے شمر اور عمر بن سعد نے کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین ان کی ساتھیوں کو 3 دن تک کچھ کھانے پینے کو نہ دیا۔ ان کو شدید پیاس کا احساس دلا کر ان کو شہید کر دیا۔ میدان کربلا میں شمر جیسے بدبخت نے ایسا ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں مفسرین لکھتے ہوئے آنسو بہاتے ہیں۔ میدان کربلا میں سیدنا حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کی عورتوں کو بھی قید کر لیا گیا، بچوں کو بھی قید کر کے قسم کی ظلم و ستم ڈالتے گئے۔ جب سیدنا حسین کا سر مبارک یزید بدبخت کے سامنے لایا گیا تو اس کمینے نے آپ کی سر مبارک کی توہین کی۔ یزید نے سیدنا حسین کے سر مبارک کو دیکھ کر ایسے اشعار پڑھے جس کو بیان کرتے ہوئے بعض تاریخ دان یزید کو کافر بھی کہتے کہ کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی گئی؟ کیونکہ یہ واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبید اللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا۔ ایسے واقعات کے باوجود عبید اللہ ابن زیاد جیسا شخص اپنی منصب پر جمع رکھنے کی وجہ سے یزید کے پاس آخر کیا وجہ تھی؟ اب 63 ہجری میں مدینہ کے لوگ یزید کے بیعت توڑ دیتے تو یزید کی فوج مدینہ پر حملہ کرتے۔ جیسے واقعہ ہرا پیش آتا ہے کہ جس میں 80 صحابہ کرام مہاجر اور انصار میں سے 700 تابعین اور اس کے علاوہ 10,000 مسلمانوں کو بے دردی سے مدینہ میں شہید کر دیا گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ 3,339، 3,319، 3,323 سے لے کر 3,333 تک یہ 20 حدیث جن کا لبلبہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا اہل مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کی فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ لیکن یہاں پر بھی نہ رکا اور مدینہ کے بعد مکہ پر بھی حملہ کیا گیا۔
اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگ بہاری کی گئی۔ پھر یزید کو دیے گئے اللہ پاک کی مہلت ختم ہوئی۔ اب اس ظالم فاسق فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے۔ اس کی موت کی بات متعلق 3 طرح کی روایات تاریخ کتب میں ملتی ہے۔ اس کی موت کے بارے میں پہلی روایت یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی لڑکی پر فدا ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی کی سارے خاندان کو قتل کروا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یزید اس لڑکی کو حاصل نہ کر سکا۔ ایک دن وہی لڑکی یزید کے محل میں آتی ہے۔ وہ لڑکی یزید کو کہتی ہے کہ میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن تیری جیسی قاتل درندے کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ پھر لڑکی نے سوچا کہ میں اپنے خاندان والوں کا بدلہ یزید سے لیتی ہوں۔ لڑکی نے یزید کو رنگ لیا منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلوا لیا۔ ویرانی میں یزید شراب پی کر مست ہو گیا۔ وہ لڑکی لباس پھینک کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی۔ یزید شراب پیتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے کہ اس کو بستر پر لے آئے اور پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی گردن کاٹ دی۔ پھر وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ کئی دن تک یزید کی لاش جنگل میں ہی پڑی رہی۔ یزید کی لاش کو جنگلی جانوروں اور کنہوں نے نوچ نوچ کر برا حال کر دیا۔ جب یزید کی فوج کو یزید کی لاش کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی لاش کو دفنا دیا۔ دوسری روایت اسی طرح بیان کی گئی ہے کہ 64 ہجری کو یزید کو ایک بہت خطرناک بیماری لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنتیں جل کر سڑ گئی تھی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا تھا، بہت ہی پیاس لگی تھی۔ پانی کا گھونٹ اپنے منہ میں ڈالتا تھا، لیکن پانی اس کی گلے سے اندر نہیں جاتا تھا۔ اسی طرح یزید 3 دن تک تڑپ کر موت کی نیند سو گیا۔ تاریخ کربلا 345 یزید کی موت کے بارے میں جو تیسری روایت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یزید بندر پالنے کا بہت ہی شوقین تھا۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خنجر پر بٹھا دیا۔ خنجر بہت ہی تیز تھا۔ یزید نے بندر کو خنجر پر بٹھا دیا، خود اس کے پیچھے خنجر لگا دیا تھا۔ جب خنجر جنگل میں پہنچ گیا تو اس کی پیچھے پیچھے یزید کا گھوڑا بھی بھاگ رہا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے حضرت امام حسین کی قاتل کو نیچے زمین پر دے مارا۔ یزید کا سر ایک پتھر کے ساتھ لگ گیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہی پھنس گیا۔ گھوڑا بھاگتا رہا۔ یزید جنگلوں میں درختوں اور پتھروں سے ٹکراتا رہا، جس کی وجہ سے یزید کا جسم کٹنے لگا۔ جب یزید کی لاش کو لوگوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ میدان کربلا کے بعد یزید صرف 6 مہینے 3 سال کی عمر پار کر 14 ربیع الاول 64 ہجری کو شام کی سرزمین میں 39 سال کی عمر پار کر کتے کی موت مر گیا۔ آج بھی اس کمینے پر عرش اور فرش والے لعنت بیچتے ہیں۔ اس کی قبر دمشق میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی تاریخی اور سبق آموز ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک جلد سے جلد پہنچتے رہے۔ بہت شکریہ آپ سب ویورز کا۔